مسلمانوں کی امانت۔ ایک دفعہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ جہاد کے لیے عراق گئے۔ جب جہاد سے فارغ ہوئے تو چند دن کے لیے بصرہ چلے گئے، جہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گورنر تھے۔ انہوں نے دونوں مجاہدوں کو اپنا مہمان بنایا اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ جب وہ بصرہ سے چلنے لگے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، بھتیجو، میرے پاس کچھ سرکاری مال ہے جس کو امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ بھیجنا ہے۔ یہ مال آپ مجھ سے لے لیں اور یہاں سے تجارت کا سامان خرید لیں۔ یہ سامان مدینہ پہنچ کر بیچ دیں، جو نفع حاصل ہو وہ اپنے پاس رکھ لیں اور اصل سرکاری رقم امیر المؤمنین کو دے دیں۔ میں امیر المؤمنین کو خط لکھ کر اطلاع دے رہا ہوں کہ اتنی سرکاری رقم عبداللہ اور عبید اللہ کے ہاتھ بھیجی جا رہی ہے۔ دونوں مجاہدوں نے سرکاری رقم لے کر بصرہ سے تجارت کا سامان خریدا اور اسے مدینہ لے جا کر فروخت کیا تو ان کو بہت نفع حاصل ہوا۔ پھر وہ امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، ابا جان، یہ سرکاری رقم ہے، اس رقم سے ہم نے جو تجارت کی اس سے ہمیں اتنا نفع حاصل ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا ابو موسیٰ نے کسی دوسرے مجاہد کو بھی سرکاری مال سے تجارت کرنے کی اجازت دی ہے؟ بیٹوں نے عرض کیا، نہیں ابا جان۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ نے تمہیں خلیفہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے یہ رعایت دی ہے۔ بیٹو، یہ سرکاری مال سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ میں تمہیں یہ اجازت ہرگز نہیں دے سکتا کہ تم سرکاری مال سے تجارت کرو۔ تم اصل سرکاری رقم اور جو منافع تم نے اس سے کمایا ہے فوراً بیت المال میں داخل کر دو۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سرکاری رقم کے ساتھ وہ منافع بھی بیت المال میں داخل کر دیا جو انہوں نے تجارت کا سامان بیچ کر کمایا تھا۔